یہ میں محض ایک سیاسی غلطی ہیں جو ہمارے فائدے میں گئیں، اس کو کون عقل مند کہتا ہے؟ ایک بندے کے سر پہ تاج ہو حکمرانی کا، اور حشر کیا ہوا ہے کہ اب تاج کی جگہ بالٹی پہنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے نا، آپ سب دیکھتے ہیں بالٹی پہنی ہوتی ہے۔ یہ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے کہنے کے باوجود جو ہے اسمبلیاں توڑ دی دونوں، وہاں بھی ہماری حکمرانی جو ہے آ گئی، حکومتیں وہاں بھی جو ہیں وہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہاں پہ تشکیل دی، یعنی اس نے بلا شرکت غیر جو ہے ایک اپوزیشن وہاں پہ موجود ہے نیشنل اسمبلی کے، وہاں بھی ہماری حکمرانی کام جو ہے قائم ہونے میں مدد دی اس کی بیوقوفی نے، اور اس کے بعد دونوں صوبوں میں بھی۔ تو اگر عمران خان یہ حرکتیں نہ کرتا تو 14 ماہ ہمارے لیے جو ہے حکومت کرنی بڑی مشکل ہوتی۔ میں عام فہم بات جو ہے آپ کو کر رہا ہوں کہ 14 ماہ ہم نے کس طرح گزارے ہیں۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس نے حملے کیے، کبھی اسلام آباد حملہ، کبھی کہیں حملہ، کہیں سارے حملے ناکام ہوئے۔ فائنل حملہ جو ہے اس نے ترتیب دیا کہ میں فوج کی تنصیبات پہ یعنی فوج پہ حملہ کروں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں۔ 3 دفعہ میاں نواز شریف کی حکومت گئی، ہمارے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آیا کہ اس قسم کی انتہا کے اوپر کوئی پاکستانی جا سکتا ہے، یا کوئی بھی پاکستانی جو ہے ورکر جو ہے پولیٹیکل ورکر یا لیڈر جو ہے سوچ بھی سکتا ہے۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کی، ان غلطیوں سے، ان غلطیوں کی ڈیسپریشن سے، فرسٹریشن سے اس نے پھر پلان بنایا۔ اس کی ایک اپنی تفصیل ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا 9 مئی جو ہے تاریخ ترین دن تھا۔ اس نے ریاست کو للکارا اس دن، جو 4-5 دفعہ پچھلے 75 سال میں ہندوستان نے ہماری ریاست کو للکارا، لیکن 9 مئی کو پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے ریاست کو للکارا اور وہ رول ادا کیا۔ جو ہمارا دشمن جو ہے، سرحد پار دشمن جو ہے، اس نے 4-5 دفعہ جو ہے اٹیمپٹ کیا۔ یہ بغیر بیرونی آشیرواد کے یہ 9 مئی کا دن کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیں ٹارگٹ ان کے کیا تھے، شہداء کے جو یادگاریں ہیں جن کو دیکھ کے کوئی بھی قوم جو ہے اس میں ایک ولولہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ پرسوں بھی جب ایک بچہ جو ہے ایک حوالدار تھا جس کو اس کا والد دفن کر رہا تھا، اس کے والد کو بزرگ تھا، بہرحال مجھ سے بھی کوئی 8-10 سال عمر میں بڑا ہوگا، اس کو دونوں طرف سے اس کے رشتہ داروں نے پکڑا تھا اور وہ جوان بچے کو دفن کرا، شہید۔ اس نے جان جو ہے اس وطن کی دفاع کے لیے دی تھی۔ وہ کسی پی ٹی آئی یا کسی اور سیاسی پارٹی کا سمپتھائزر نہیں تھا، اس کی کمٹمنٹ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ تھی، اس وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ، اور اس کے لیے اس نے قربانی دی۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں 22 کروڑ میں جو یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی جو ہے ملک کی خدمت کرنے کے لیے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارا نفع نقصان کیا ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں درجنوں ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، بیوائیں ہوئی ہیں، بیٹیاں، بچے یتیم ہوئے ہیں، والدین نے اپنے جو ہے نونہال جو ہے اپنے نوجوان کھو دیے ہیں بچے۔ اس شخص نے اس ادارے کو جو پاکستان کی دفاع کا ضامن ہے، وہ شہید جنہوں نے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو للکار دیا۔ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی قیمت جو ہے، سیاسی غلطیوں کی قیمت اس نے ادا کی، حکومت چلی گئی۔ یہ غلطی جو ہے اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے۔ سیاسی انہوں نے جو ہے میدان میں جتنی غلاظت پھیلائی، اور اس کے بعد معیشت کا جو ہے کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ اگر ہم الیکشن اناؤنس کر دیتے تو اس وقت جو آئی ایم ایف کا سلسلہ چل رہا تھا، یا جو بھی ہمیں بین الاقوامی ادارے جو ہے ہماری مدد کر رہے تھے، وہ سلسلہ بند ہو جاتا، تو جو ڈیفالٹ پچھلے 14 مہینے سے جس کا رولا پڑا ہوا تھا
وہ تب ہی ہو جاتا. اور یہ 14 مہینے کی ہماری تگدو کے بعد ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچایا گیا ہے، اس میں ہمیں ایک اپنا جو سیاسی سرمایہ ہے وہ ضرور ہم نے اس میں نقصان بھی اٹھایا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، وہ اسباب ایسے پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پیدا کرتی ہے کہ وہ سرمایہ جو ہم نے جس کو داؤ پہ لگا کے ملک کو جو ہے ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش شروع کی اپریل 2022 میں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مستحکم ابھی بھی معاشی طور پہ ہم نہیں ہیں. یہ ایک مہلت ملی ہے ہمیں جس میں ہم جو ہے کوئی ایسے اقدامات اٹھا سکیں اگلے 9-10 مہینے میں. منتخب حکومت جو آئے گی وہ بھی، اور جو بیچ میں انٹرم حکومت آئے گی وہ بھی، جس سے کوئی ایک جو معاشی ڈسپلن جو ہے ہمارے ملک میں ریاست میں جو ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. ہزاروں ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، ہزاروں ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، ہزاروں ارب روپے کی جو ہے گیس چوری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اگر چلتا رہا تو معاشی طور پہ پاکستان کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا. معاشی طور پہ ہم جو ہے دربدر ہی ہوتے رہیں گے اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہر وقت جو ہے لاحق رہے گا. یہ چوری چاہے وہ ٹیکس کی چوری ہے یا گیس کی چوری ہے یا بجلی کی چوری ہے، ایسے شہر جو ہے موجود ہیں پاکستان میں جن میں 82% بجلی چوری ہوتی ہے. گیس جو ہے وہ بے شمار چوری ہوتی ہے، گھروں میں 3-3 میٹر لگے ہوئے ہیں لوور سلیب جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی، اور اس طرح اگر حالات رہے تو مہنگائی بھی بڑھتی رہے گی اور بے قابو ہو جائے گی. آلریڈی بے قابو ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے ڈیڑھ میں کوئی ایسے اقدامات اٹھا جائیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ان اقدامات کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر سکے، اور نئی حکومت جب آئے الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے معاشی طور پہ مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے وہ سفر کا اپنا آغاز کر سکے. باتیں تو بہت ہیں، میڈیا یہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا میڈیا یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ میں اور کھانے میں جو ہے حائل نہیں ہونا چاہتا. مجھے میرے بھائی شیخ اشرف حیدر صاحب نے کہا ہے کہ پھر کوئی محلے میں جو ہے نیکے پورے میں جو ہے ہم کوئی انتظام کر لیں گے، پھر باتیں باقی آئندہ قسط میں جو ہے نا وہ پوری کر لیں گے. لیکن میں ایک میڈیا کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے تو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس لیے ممکن ثابت ہوئی کہ اپنی 4 سالہ پی ٹی آئی نے حکومت میں کسی کو بھی نہیں راضی رکھا. دوست دشمنوں کو تو راضی رکھنا نہیں تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی راضی نہ رکھا، اور ایک معقول تعداد جو ہے لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا اور وہ لوگ ہمارے ساتھ آ ملے. ہم نے اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو استعمال نہ کیا. ہم نے جو ان کے کولیشن پارٹنرز تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کامیاب کرا. اس کے بعد آپ دیکھیں اگر یہ استعفے نہ دیتا عمران خان جو ہے تو ہمارے لیے 14 مہینے حکومت کرنی بڑی مشکل. تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو، اس وطن عزیز کو للکارا جا سکتا ہے اپنے اقتدار کی ہوس میں، تو یہ غلط فہمی جو ہے تا قیامت جو ہے کسی کے ذہن میں نہ آئے. پاکستان میں سیاست جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی چھتری کے نیچے اس وقت کے ساتھ جو محبت ہے اس کے ناطے سے ہوگی. ذاتی مفادات، ذاتیات یا ہوس اقتدار کے لیے نہیں ہوگی. سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں،
بے شمار غلطیاں کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ حکمران بنی انہوں نے بھی غلطیاں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اول اور آخر جو چیز جو ہے جس کا تقدس ہے، جس کو للکارا نہیں جا سکتا، جس پہ سوالیہ نشان نہیں ڈالا جا سکتا، وہ اس وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ ہے۔ ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ بھی، بھائی بھی، نوجوان ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی کئی پارٹیوں کے رہنما بھی، جس میں خواتین بھی شامل تھی، بیٹیاں اور بیویاں بھی شامل تھیں، خواتین خانہ بھی شامل تھیں، گرفتار ہوئے، کسی نے دوڑیں نہیں لگائی، کوئی روح پوش نہیں ہوا، کوئی مفرور نہیں ہوا۔ سیاست کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، جب سیاسی ورکروں کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ اس تقدس کو اپنی سیاست کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے مشکلیں جھیلتے ہیں۔ آپ نے کسی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے اس طرح مفرور ہوتا نہیں دیکھا جس طرح پی ٹی آئی کے جس وقت ایم این اے اور ایم پی جس طرح مفرور ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے، آج آئی ایم ایف کے میٹنگ میں سارے ہی مفرور تھے، زوم کے اوپر جو ہے میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم کن سے میٹنگ کر رہے ہیں، یا اشتہاری نے تو یا مفرور نے، اور یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں پچھلے 25 30 سال 40 سال میں ہمارے بزرگوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کی، عزت اور آبرو کے ساتھ برداشت کی۔ جب مشرف برسر اقتدار ہوا، میں قید ہوا، اللہ میرے بھائی کو جنت دے، شیخ اجاز 2 ڈھائی سال قید رہا۔ ہم بھی کہیں گلگت بلتستان جا سکتے تھے، جہاں پہ آج جو ہے کوئی 1.5 درجن ایم این اے اور 2 درجن ایم پی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے۔ ہمیں جو ہے وہ میرے پہ کیس بنے، میں نے ضمانت قبل از گرفتاری بھی نہیں کروائی، میں کروا سکتا تھا، میں نہیں کروائی، مجھے بھی سڑک سے جو ہے گرفتار کیا گیا۔ میں رات کا یہی وقت تھا، ایک میٹنگ سے احسن اقبال کی طرف سے آ رہا تھا۔ جو بھی اللہ نے ہمت دی وہ دینے والا ہے، ہمت طاقت دینے والا ہے، وہ ساری کوئی بہادری نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں پھر گلے کرتے ہیں کہ پولیس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جب سیاسی ورکر جو ہے عزت آبرو کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری بھی جو ہے اس کا تقدس بھی قائم رہتا ہے۔